وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے براستہ لندن امریکہ روانہ۔ برطانوی حکومت کی دعوت پر ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ ہمیں کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کرنی، ہم اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو کسی ملک کے لیے قربان نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا چارسدہ میں جلسے سے خطاب، کہا موجودہ حکمران اپنے مقصد کے لیے اقتدار میں آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک کال دوں گا، وہ وقت زیادہ دور نہیں، وہ کال صرف ایک مقصد کے لیے ہوگی، ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ شہباز شریف لندن میں نواز شریف کے مشورے سے کریں گے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دعویٰ، بولے یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، آخری فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ عمران خان اگر عوام کے خیر خواہ ہیں تو ان کو خیرپور ناتھن شاہ میں جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں آئین کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آرمی چیف کا تقرر آئینی فریضہ ہے۔ نواز شریف نے آرمی چیف کی تعیناتی کو کبھی بحث کا موضوع نہیں بنایا، اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل چکا ہے، 95% احتساب کے مقدمات ختم ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کی حکومت پر تنقید، کہا کل ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان میں جو احتساب کا ادارہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ کے گھرانوں کو کس طرح فائدہ دیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کے مطابق 99 لوگ لٹ جائیں تو انہیں لوٹنے والا لٹیرا نہیں ہوگا۔ حکومت کو ہم نے آخری موقع دے دیا، اس پر شہباز شریف کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان کی کال پر لانگ مارچ کی تیاریوں پر غور کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا سے مشاورت ہو گئی۔ عمران خان نے کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ گینگ آف تھری زرداری، نواز شریف فضل الرحمان الیکشن نہیں روک سکتے، شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا پی ٹی ایم کرپشن بچاؤ کے بعد سیاست بچاؤ مہم پر ہے۔ 6 ماہ میں معیشت نہیں سدھری، برآمدات نہیں بڑھی، مہنگائی اور ڈالر نہیں رکا، اقتصادی صورتحال نازک ہو گئی، مزید 1.5 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری، 24 گھنٹے میں مزید 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1545 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق آج سندھ میں 32، بلوچستان میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ سندھ میں اب تک 678، خیبر پختونخوا میں 306، بلوچستان میں 299 افراد جاں بحق ہو چکے۔ پنجاب 191، گلگت بلتستان 22 اور آزاد کشمیر میں 48 اموات ہوئیں۔ آج بھی منگلا ڈیم خالی ہے، اس بار ہم نے بہار نہیں دیکھی۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا موسمیاتی اثرات کے زیر آئے ہیں، اس وقت ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، متاثرین ہمیں امداد کے لیے پکار رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مختلف ملکوں سے امداد آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ بھر میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جو اچھی بات ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں جن علاقوں سے پانی نکل چکا ترجیح ہے وہاں لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پورے صوبے میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔
حکومت کی ساری توجہ متاثرین کو ریلیف کی فراہمی پر ہے۔ ضلع خیبر میں پاک افغان بارڈر کے قریب دہشت گردوں کی اطلاع پر سی ٹی ٹی کی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک، 3 دہشت گرد تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس افغان بارڈر کی طرف فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں اکرام اللہ، مرسلہ خان، ارشاد اور ایک نامعلوم دہشت گرد شامل۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعزم تنظیم داعش سے ہے۔ ملکہ الزبیتھ دوم کے تابوت کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو نوجوان چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ کسی دہشت گردی کارروائی کا حصہ نہیں۔ ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ جاری، عوام کی بڑی تعداد ملکہ کا آخری دیدار اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویسٹ منسٹر ہال کا رخ کر رہی ہے۔ چہلم کے موقع پر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، ڈبل سواری پر پابندی اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز قومی اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی کراچی پہنچ گئے۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے کراچی میں رپورٹ کر دی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین سیریز کا پہلا میچ 20 ستمبر کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور جاپان کی ایک کمپنی نے دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل کو تیار کر لیا۔ یہ ہوور بائک 40 منٹ تک 62 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے۔ کمپنی کے CEO کہتے ہیں، میں خود کو 15 سال کا محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اسٹار وارز میں اپنی بائک پر سفر کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے براستہ لندن امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ میں ملکہ الزبیتھ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے، جس کے بعد اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ شہباز شریف برطانوی حکومت کی دعوت پر ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ نور خان ایئر بیس پر سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ SCO میں چین کے صدر اور دیگر غیر ملکی شخصیات بھی تھیں۔ ایران، ترکیہ کے صدور اور دیگر کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر شکریہ ادا کیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ غیر ملکی صدور نے پوچھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے مزید کیا امداد درکار ہے۔ غیر ملکی شخصیات کو بتایا کہ سیلاب میں جو گھر تباہ ہوئے ان کے بجلی کے بل معاف کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی مشینری اور افواج پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین میں BISP پروگرام کے تحت 30 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ BISP بہت مانا ہوا سسٹم ہے جسے غیر ملکی ایجنسیاں بھی تسلیم کرتی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سربراہان کو حکومت کی جانب سے ریلیف سرگرمیوں سے آگاہ کیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ چھوٹے بچوں کو خوراک کی شدید ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین میں فی خاندان 25,000 روپے مالی امداد تقسیم کرنے سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کروڑوں افراد کے لیے آنے والی سردیوں میں کمبل کی ضرورت ہے۔ کروڑوں افراد امداد کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کرنی۔ ہم اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو کسی ملک کے لیے قربان نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانی خیبر پختونخوا نے دی، کیا صلہ ملا؟
178 کا ڈالر تھا، آج 236 روپے پہ ڈالر چلا گیا، 30%۔ جارسدہ ذرا یہ نوجوانوں سمجھو بات، آپ کی دولت میں 30% کمی ہوئی ہے، 30% روپیہ گرا، ہم سب کی دولت میں 30% کمی ہوئی، لیکن یہ چوروں کی جن کی اربوں ڈالر ملک کے باہر پڑے ہیں، ان کی دولت میں 30% اضافہ ہوا۔ اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی میرے پاکستانیوں کبھی اس جماعت کو ووٹ نہ دینا جن کے لیڈروں کے پیسے اور جائیداد اور بزنس ملک سے باہر ہو، کبھی ان کو ووٹ نہ دو، کیونکہ آج آپ کی دولت میں کمی، روپیہ گر رہا ہے، 30% روپیہ کم ہوا ہے، اور ان کا جو باہر پڑا ہوا پیسہ ہے اس میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے میں بھی فیصلہ کیا، انشاءاللہ اگر اگلی باری دی اللہ نے، میں کسی کو، جارسدہ سنو ذرا، میں نے کسی کو وزیر نہیں بنانا جس کے پیسے اور دولت پاکستان میں سے باہر پڑے ہوں۔ جب تک ایک سیاستدان کے پیسے اور دولت ملک میں نہیں پڑے، اس کا مطلب وہ پوری طرح ملک سے وفادار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ شہباز شریف لندن میں نواز شریف کے مشورے سے کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران عمران خان کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، آخری فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ عمران خان اگر عوام کے خیر خواہ ہیں تو ان کو خیرپور ناتھن شاہ جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر مریم نواز کے اختلاف کا سوال ہوا تو خرم دستگیر نے جواب دیا کہ مریم نواز پارٹی کی نائب صدر ہیں، پارٹی میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں آئین کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آرمی چیف کا تقرر آئینی فریضہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے بھی 4 مرتبہ یہ آئینی فریضہ انجام دیا ہے۔ نواز شریف نے آرمی چیف کی تعیناتی کو کبھی بحث کا موضوع نہیں بنایا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سیاست کے وقت میں سیاست ہوگی، جب انتخابات ہوں گے اور میدان سجے گا تو سیاست بھی ہوگی، لیکن میثاق معیشت کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کر بات ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اقتدار چاہنے کا نشہ ٹوٹ رہا ہے جو اس کو ستا رہا ہے، اور اس حالات میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل چکا ہے۔ 95% احتساب کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں۔ کل ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان میں جو احتساب کا ادارہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ کے گھرانوں کو کس طرح فائدہ دیا گیا ہے؟ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ فضل الرحمان سمیت دیگر کے خلاف جو مقدمات تھے اس پر فاتحہ پڑھ لی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے وزیروں نے کہا تھا کہ ستمبر میں نواز شریف کو لائیں گے، پھر دوسرا بیان آیا کہ کیس پہلے ختم ہوں گے، نواز شریف بعد میں آئے گا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ نیب ترامیم کے مطابق 99 لوگ لوٹ جائیں گے تو انہیں لوٹنے والا لٹیرا نہیں ہوگا۔ 49 کروڑ 99,99,999 روپے کی کرپشن کرنے والا کرپٹ نہیں ہوگا۔ یہاں ملزمان کو سزا نہیں ہوتی اور سالہ سال فرد جرم عائد نہیں ہوتے، لیکن نیب ترمیم کے بعد اگر کیس ثابت نہیں ہوا تو کیس کرنے والوں کو 5 سال قید بامشقت سزا ہوگی۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو پیسے والا ہے اس کے خلاف اب کون مقدمہ بنائے گا؟ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہم نے آخری موقع دے دیا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ آج کور کمیٹی اہم معاملات پر غور کر رہی ہے۔ عمران خان کی کال پر لانگ مارچ کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ سے متعلق معاملات پر غور ہوگا۔ عمران خان نے گزشتہ روز خیبر پختونخوا پارٹی قیادت سے مشاورت کر لی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ہم نے جلد انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مطالبہ مانے۔ عدم استحکام پیدا کیا گیا اور اب ایک بہت بڑا معاشی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، اور ہمیں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کے بعد بھی پاکستان میں روپیہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا، پاکستان میں جو مارکیٹس ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں، اور 2 ہفتے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے جب آگے سکوک بانڈ کی جو پیمنٹ ہے وہ آ رہی ہے، اس سے ابھی تک جو حکومت کے وزیر خزانہ وزیر اعظم نے سوائے اپنی تقریروں میں رونے کے، پریس کانفرنسز میں چیخے مارنے کے علاوہ ہمیں کوئی پلان نہیں دیا کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کور کمیٹی نے بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ عشرہ رب العالمین رحمت اللہ عالمین ہم نے منایا تھا، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جب عمران خان وزیر اعظم تھے پورے ملک میں ایک عشرہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا تھا، اور یہ اس سال کور کمیٹی نے جو ہمارے حکومتیں ہیں جن صوبوں میں ان کو یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ 26 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منائیں گی، اور جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کو جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی قیادت کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جو مذہبی نفرت پہ مبنی ریلیجس ہیٹڈ کے اوپر مبنی جو کیمپینز عمران خان کے خلاف کی گئی ہیں خصوصاً پی ٹی وی پر، اس پر شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور کور کمیٹی نے صوبائی حکومتوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ہیٹ کیمپین کا نوٹس لیں، اور جہاں پر قانونی کارروائی ہے بنتی ہے وہ قانونی کارروائی بھی جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے، اور ہمیں اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں، اور پورے علماء کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی، اور ہر طرف سے علماء نے جو یہ پریس کانفرنسز ہوئیں اور جس طریقے سے ہیٹ کیمپین کی گئی اس کی جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیا اور اس کیمپین کی مذمت کی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گینگ آف 3 زرداری نواز شریف فضل الرحمان الیکشن نہیں روک سکتے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا بیان میں انہوں نے پی ٹی ایم کرپشن بچاؤ کے بعد سیاست بچاؤ مہم پر ہے۔ 6 ماہ میں معیشت نہیں سدھری، برآمدات نہیں بڑھی، مہنگائی اور ڈالر نہیں رک سکا۔ سابق وزیر داخلہ نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی کی۔ ازبکستان کے تاریخی شہر سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ امن مشقوں کی حمایت پر بھی زور دیا۔ سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں پیرس ماحولیاتی معاہدے کو نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے توانائی کے شعبے کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر اتفاق کیا اور گلوبل انرجی کی نگرانی کا شفاف نظام بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اعلامیے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے محدود کرنے کے لیے موسمیاتی ایجنڈے کا استعمال ناقابل قبول قرار دیا گیا، اور کہا کہ نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے زبردستی کے اقدامات تعاون کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زبردستی کے اقدامات موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کو کمزور کرتے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے منفی نتائج کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ رکن ممالک گرین ہاؤس گیس اخراج میں کمی اور ترقی میں توازن کی وکالت کرتے ہیں، پیرس معاہدے کے مکمل اور مؤثر عمل درآمد کے لیے کام کرنے پر تیار ہیں۔ ہمیں ممکنہ قحط سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ سردی آ گئی ہے، سیلاب متاثرین کے لیے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان
میں کہیں نظر نہیں آئے۔ وزیر اعظم 2 روز بعد جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جائیں گے۔ ہمارا جو ہے سی پیک کو اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت اور تگدو کے ساتھ شروع کریں گے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کی بات کی، ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی، اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں، آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے۔ انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے حمایت اور مدد کا دیا گیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے یا ایس سی او کے دوران تقاریر میں یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے۔ آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا، ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ، لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی، اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی، IMF نے، ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے، سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج بھی منگلہ ڈیم خالی ہے، اس بار ہم نے بہار نہیں دیکھی، موسمیاتی اثرات کے زیر اثر آئے ہیں، اس وقت ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، متاثرین ہمیں امداد کے لیے پکار رہے ہیں۔ مشکلات کے باوجود نارووال کے عوام نے کامیاب کرایا۔ پاکستان اور سندھ اور رجحان اور راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، نوشہرہ، کوہستان، سوات اور مختلف ملک کے علاقوں میں جس نے تباہی مچائی ہے، وہ 2/3 پاکستان جس کا کاروبار محفوظ ہے، جس کا گھر محفوظ ہے، جس کی زراعت محفوظ ہے، وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، لیکن اس 2/3 پاکستان کے اوپر اس 1/3 پاکستان کا قرض ہے جو قدرتی آفت کی وجہ سے، جس میں ان کا یا ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، جو ترقی یافتہ ملکوں نے آلودگی پھیلائی ہے اپنے کارخانوں سے، اپنی معیشت سے، اس نے جو ہوا کو، ماحول کو گرم کیا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھایا ہے، اس سے پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پر ان کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سال سردیوں کے بعد ہم نے موسم بہار نہیں دیکھا،
यूं ही सर्दी खत्म हो गई तो दर्जे हरारत 40 डिग्री पे चला गया और हम सीधा मौसम गर्मा के अंदर आ गए। और फिर इसके बाद जब बारिश आई तो बारिश उन इलाकों में नहीं आई कि जहां पे वो तारीखी तौर पे सैलाब लाया करती है, जहां पे तारीखी तौर पे वो बरसा करती है। आज इस वक्त भी मंगला डैम आधा खाली है, क्योंकि मंगला डैम के ऊपर जो कश्मीर के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां पे हमेशा बारिश हुआ करती है, वहां पे बारिश बहुत कम हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मारकसवा और राममेहर हाईवे का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने इंतज़ामिया से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि तलका सरीद आबाद की 4 यूनियन कौंसिल की सैकड़ों ज़मीन से रियाब आ गई हैं। देहातों से पानी की निकासी शुरू करें, पानी की निकासी से ही लोगों की ज़िंदगी मामूल पर आएगी। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। DC मुटियारी ने कहा कि मुतासरीन को सामान फराहम कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन को हिदायत की कि अगर सामान मिले तो बताएं कि सामान मिला है, अगर सामान नहीं मिलता तब भी सच बात बता दें। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से मज़ीद 37 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1545 हो गई। NTMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 32, बलोचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 1545 तक जा पहुँची है। सिंध में अब तक 678, खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलोचिस्तान में 299 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब में 191, गिलगित बल्तिस्तान में 22 और आज़ाद कश्मीर में 48 अमवात हुई। 24 घंटे में बारिश और सैलाब के बाइस 92 अफराद ज़ख्मी हुए। 14 जून से अब तक 12,850 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध भर में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है, जो अच्छी बात है। जिन इलाकों से पानी निकल चुका तरजीह है वहाँ लोगों को वापस भेज दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पूरे सूबे में मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये हमारा राशन का सामान, उसको चालान किया, कॉन्फिस्केट कर दिए और FIR भी काट दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं समझता हूँ अगर हम अभी किसी दुश्मन मुमालिक से भी कोई सामान मंगवाए ना, तो कोई मुल्क हमारे इस तरह नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मुसीबत में है, उनकी मदद के लिए सामान जा रहा है तो हम अपने पैसों से मंगवा रहे हैं। ये भी नहीं कि खुदा न खास्ता कोई खैरात आ रही थी। गवर्नमेंट ने पैसे भरे वेंडर को और रसीदें भी हमने लगाई हैं कि वहां सामान आ रहा है। एक बड़े अफसोस की बात है और मैं कहता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके मुल्क के एक सूबे के लिए आपकी फैक्ट्री का एक वेंडर सामान भेज रहा है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, वो आप बॉर्डर पर रोक देते हो। ये मुतासिरीन जो हैं अंदर चल के मैं कहता हूँ मीडिया इनकी शक्लें दिखाए, मासूम बच्चे जो अभी पड़े हुए टेंट्स में, मीडिया इनकी शक्लें दिखाए। और आप इन लोगों की इमदाद होकर क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि अगर आपकी हुकूमत किसी जगह पे है तो आप मासूम लोगों की इमदाद रोक लोगे? पहले आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलवा के यूनाइटेड नेशन के 600 दफा आपने वो उसको टैग किया और कहा है कि जी इनको बंद कर दो, इनकी ये लोग जो है वो गलत लोग हैं। और वो तस्वीर इंडिया की 2014 की थी, उसको उन्होंने चलवा के क्या मैसेज दिया कि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले, मासूम मुतासरीन को इमदाद ना मिले, कि छोटे छोटे बच्चों को इमदाद ना मिले। अभी उनके हिस्से का जो राशन, दूध, बच्चों को पीने के दूध जो मंगा रहे हैं वो तो आप बॉर्डर पर रोक रहे हो। तो क्या हो रहा है ये? मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं देना चाहता, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस होता है कि अपने मुल्क में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम हमेशा भारत और इसराइल को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, लेकिन वहां से भी कभी इस तरह की हरकत नहीं होगी जो हमारे पास अपने मुल्क में
एक हुकूमत कर रही है हमारे साथ। क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या भी आप इंटरनेशनल डोनर्स को ये प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा करते हो कि इनकी इमदाद रोको? कभी आप अपना सामान इनका कॉन्फिस्केट करते हो? मैंने तस्वीरें दी हैं, FIR की कॉपी दी, सब चीजें दी हैं। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली इससे गिरी हुई हरकत दुनिया में नहीं हो सकती। खैर, हमारा फोकस जो है वो दोबारा यही है कि जैसे मैंने कहा कि पहला हमारा प्रायोरिटी थी रेस्क्यू, अब है रिलीफ जो चल रहा है काफी अरसे से, और अब मजीद चलता रहेगा रिलीफ जब तक ये जितने भी सैलाब ज़दगान हैं ये खैर खैरियत से, खैर आफियत से अपने घरों को नहीं लौट जाएंगे, तब तक रिलीफ नहीं रुकेगा। अगर किसी का ये सवाल हो जी ये कैंप्स कब बंद होंगे, ये कैंप्स तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये लोग इनके घर। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक ब्रीफिंग में कहा गया है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तबाही से दोचार है। ऐसी तबाही आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का हाल ही में दौरा करने वाली अमरीकी रुकन कांग्रेस ने पाकिस्तान के सैलाब से होने वाली तबाही की तस्वीर अमरीकी कांग्रेस में दिखाई। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तबाही से दोचार हैं। ऐसी बारिश हुई जिससे हर तरफ सैलाब है। उनका कहना था कि फ़िज़ाई सर्वे में हर तरफ पानी ही पानी देखा। अमरीका सबसे पहले पाकिस्तान की मदद को पहुंचा। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। सिंध के सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में हैज़ा, डायरिया, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज जन्म लेने लगे हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खैरपुर की तहसील किंगरी में गैस्ट्रो के मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 3 बच्चों समेत 6 अफराद गैस्ट्रो से चल बसे। शहरियों का कहना है कि गर्मी और हब से बच्चे बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। दूसरी जानिब मेहर और सुपर यू बंद के दरमियान सैलाब में डूबे देहात के मजीद 400 मकानात गिर गए। कंबर शोहदात की तहसील वारा से सेवन तक अभी भी कई फुट पानी खड़ा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे 31 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। NFRCC के मुताबिक सैलाब से अब तक मजमूई तौर पर 12,718 किलोमीटर सड़कें और 390 पुलों को नुकसान पहुंचा है। सैलाब से सिंध में सबसे ज़्यादा कंबर, शोहदात, कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, दादू, नौशहर, फिरोज, ठट्ठा और बदीन मुतासर हुए हैं। बलोचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद, छलमक्सी और लसबेला, खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, शारसदा, कोहिस्तान, टांक, डेरा इस्माइल खान, जबकि पंजाब में डी गाजी खान और राजनपुर के अजला मुतासर हुए हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पाक फौज ने हेलीकॉप्टर की 546 परवाज़ों के जरिए सैलाब में फंसे 4,648 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज की जानिब से मुल्क भर में कायम 300 फील्ड मेडिकल कैंप्स में 1,27,000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। NFRCC ने बताया कि दोस्त ममालिक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। तुर्की, फ्रांस, चीन, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बेल्जियम और मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतासरीन के लिए खुराक, टेंट और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवाया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आटा और भी महंगा हो गया। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ी तो चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुल्क में आटे की कीमत 130 रुपये किलो तक पहुँच गई। कराची में आटा मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा हुआ। 1 किलो की कीमत 125 से 130 रुपये है। इस्लामाबाद में चक्की का आटा 125 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। चक्की मालिकान का कहना है कि गल्ला मंडियों में किल्लत के सबब फी मन गंदम 2,850 से बढ़कर 3,800 रुपये तक पहुँच चुकी है। बिजली के भारी बिल भी अदा कर रहे हैं। चहलम के मौके पर शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद।
لاہور میں چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس، حویلی الف شاہ سے برآمد۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ حسینی سید آباد علمدار روڈ سے برآمد ہونے والا جلوس بہشت زینب قبرستان میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، ڈبل سواری پر پابندی اور اسلحے کی نمائش بھی ممنوع قرار دی گئی۔ لاہور میں چہلم امام حسین رضی اللہ عنہ کی روایتی جلوس اور عرس داتا دربار کی سیکیورٹی کے لیے 220 CCTV کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ دشمن سے خائف نہیں اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں کسی بھی بیرونی یا اندرونی سیکیورٹی چیلنج کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ دشمن کی اسلحہ سازی اور عسکری صلاحیتوں کے ذخیرے سے بالکل بھی خلف نہیں ہے اور پاک فضائیہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ مادر وطن کی خود مختاری کو لاحق کا کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فضائیہ کی جانب سے انفراسٹرکچر اور عسکری صلاحیتوں میں اضافہ پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو توسیع دینے اور عسکری حکمت عملی میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضلع خیبر میں پاک افغان بارڈر کے قریب دہشت گردوں کی اطلاع پر CTD نے کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں اکرام اللہ، مرسلہ خان، ارشاد اور ایک نامعلوم دہشت گرد شامل ہیں۔ 3 دہشت گرد تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس افغان بارڈر کی طرف فرار ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے ہے۔ دوسری جانب پشاور زنگلی میں شرپسندوں نے پولیس وین پر دستی بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا 979واں سالانہ عرس معاون خصوصی رفاقت علی گیلانی کا ممبر قومی اسمبلی عبدالمجید خان نیاسی کے ہمراہ داتا دربار کا دورہ، مقدس مقامات پر پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک، آصف اعجاز، شیخ قیوم، مینیجر شیخ جمیل، طاہر مسعود اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مفتی محمد رمضان سیالوی خطیب داتا دربار نے ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ سید رفاقت علی گیلانی نے اس کے سلسلے میں بہترین انتظامات پر اوقاف افسران، منتظمین اور خادم خاص داتا دربار سید تبریز چشتی کو خراج تحسین پیش کیا۔ حکومت پنجاب کے بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے جاری ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کے رخصت پر جاتے ہی ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب محمد شہریار سلطان کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ S&GAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ ناصر محمود بشیر DG گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو تبدیل کر کے S&GAD رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سائرہ عمر کو ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے چیف سیکرٹری پنجاب کے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عبداللہ خان سنبل کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 23ویں کامن سے ہے۔ وہ فائنانس اور ایڈمنسٹریشن کے شعبوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ خان سنبل مختلف محکموں میں اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری اطلاعات، کمشنر لاہور اور ساہیوال ڈویژن کے عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔
ملکہ الزبیتھ دوم کے تابوت کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو نوجوان چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی بڑی تعداد ملکہ کا آخری دیدار اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویسٹ منسٹر ہال کا رخ کر رہی ہے۔ گزشتہ روز 8 کلومیٹر طویل قطار کے باعث قطار کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکار ویسٹ منسٹر ہال سے 1 میل دور لیسٹر اسکوائر کے قریب ملکہ کا دیدار کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کی قطار کی حفاظت پر مامور تھے کہ اچانک ایک نوجوان چاقو بردار شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کسی دہشت گردی کی کارروائی کا حصہ نہیں ہے، تاہم واقعے کی ہر پہلو کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ تاحال حملے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ بلیٹن میں شامل کریں گے خبریں کھیل کے میدان سے۔ انگلینڈ کے خلاف T20 انٹرنیشنل سیریز کے لیے قومی اسکواڈ نے کراچی میں رپورٹ کر دی۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے کراچی میں رپورٹ کر دی ہے، جن میں وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور اسسٹنٹ ہیڈ کوچ شاہد اسلم بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین سیریز کا پہلا T20 انٹرنیشنل میچ 20 ستمبر کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلش کرکٹر فل سالٹ نے پہلے دن پریکٹس سیشن کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 17 سال بعد انگلینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان کافی اسپیشل موقع ہے۔ ہر کھلاڑی کو اس دورے کی اہمیت اور اس کی کشش کا اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ PSL کھیلنے کا تجربہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس تجربے سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ پچ کیسی ہوگی، بالرز کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ فل سالٹ نے کہا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ کافی کھلاڑی یہاں PSL کھیل چکے ہیں، تو ہمیں پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے معلومات ہیں۔ انگلش کرکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ کے دوران یہاں کے کراؤڈ کا بھی کافی اندازہ ہو گیا ہے۔ ہم فل ہاؤس کراؤڈ کے سامنے کھیلنے کے لیے پرامید اور پرجوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس دورے کے لیے ٹیم کا حصہ بننے پر فخر ہے۔ پاکستان ایک اچھی ٹیم ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل ہر کوئی اپنا بہترین کھیل پیش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی ہوم کنڈیشنز بھی ہیں، ہمیں یہاں جیت کے لیے بہت اچھا کھیلنا ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں کہ جاپان کی ایک کمپنی نے دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل کو تیار کر لیا ہے۔ یہ ہوور بائک 40 منٹ تک 62 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے۔ کمپنی کے CEO کا کہنا ہے کہ میں خود کو 15 سال کا محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اسٹار وارز میں اپنی بائک پر سفر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آٹو شو کے دوران موٹر سائیکل کو چلا کر دیکھا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اڑا کر ٹیسٹ کیا تھا۔ یہ موٹر سائیکل پہلے ہی جاپان میں فروخت کے لیے پیش کی جا چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔